تحفظ دین کا کارواں رواں دوا علماء کا ساتھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم. برادران اسلام اور ہمارے اس ملک کے ایک زرخیز علاقے سے تعلق رکھنے والے علماء اور ذمہ داران قوم و ملت، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے میں اور آپ رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. اس دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت بصورت انسان وجود بخشے اور اس کے ساتھ اسے ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی کامیابی کے راستے کو آسان کر دیا. اور اگر اس دنیا میں انسان بن کر آئے، چاہے اسے دنیا کی کتنی ہی نعمتیں مل جائے، چاہے اسے حسن و جمال عطا کر دیا جائے، چاہے اسے دولت عطا کر دی جائے، چاہے اسے منصب عطا کر دیا جائے، دنیا کا بڑا سے بڑا عہدہ اسے دے دیا جائے، مگر ایمان اور اسلام سے اگر وہ محروم ہے تو اس کا اس دنیا میں آنا یہ کسی مصرف کا نہیں رہتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو ایسا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان اور اسلام کی حالت میں. کہیں پر قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ پہنچے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات رنگبو میں حضرت انسان کو وجود بخش کر اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا. ان انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان رابطے کے راہ ہموار کی، کہ ایک انسان کا تعلق اپنے خالق سے کیسا ہو، اور ایک انسان کا تعلق زمین پر بسنے والے دوسرے انسان کے ساتھ کیسا ہو، وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے حقوق کو کس طریقے سے ادا کرے، وہ کس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے، وہ کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، وہ کس طریقے سے اس زمین پر رہ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. اسی اہم مشن کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا، جس کا سلسلہ ابو بشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر ختم ہوا. اللہ رب العزت نے جہاں پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان انبیاء کے ساتھ اللہ نے شریعتوں کو نازل کیا، اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، اور ان کتابوں میں انسان کے زندگی گزارنے کا سلیقہ بیان کیا کہ ایک انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، ایک انسان اپنے اجتماعی اور
بنیادی مسائل کو کیسے حل کرے. ایک انسان اپنے مسائل کو اس طور پر حل کرے کہ ان مسائل کے حل کرنے سے خالق اور مالک پہ راضی ہو جائے اور انسان کے لیے دنیا میں ایسی زندگی میسر ہو جس میں سکون اور اطمینان اور سعادت اور نیکبختی اس کے لیے مقدر ہو جائے. اس عظیم مشن کے لیے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا. قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبر اور ہدایت ہے. قرآن کریم یہ مبارک اور باسعادت کتاب ہے. اسی کتاب نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی میں انقلاب برپا کیا. اسی کتاب کی برکت سے وہ معاشرہ جو جاہلیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز تھا، وہ معاشرہ علم، آگاہی، اخلاق اور دنیا کا بہترین ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس قرآن کریم کے نزول کی برکت سے وہ معاشرہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ ہو گیا. صرف وہی معاشرہ بہترین نہیں ہوا بلکہ جو معاشرہ اس معاشرے سے مل کر ہوا، حضرات تابعین کا دور اور حضرات تبع تابعین کا دور، اس کے بارے میں بھی کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ امت جب تک کہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہی اور اس امت نے جب تک کہ اپنے آپ کو ایمان اور اسلام سے وابستہ رکھا، اللہ رب العزت نے اسے عروج عطا کیا. لیکن جہاں پر اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کے ساتھ کمزور کیا، وہیں پر اس امت کا زوال شروع ہوا. ایمان اور اسلام یہ اللہ کی صفت اور اللہ کا دین ہے. ایمان اور اسلام دنیا میں نہ کبھی کمزور ہوا ہے اور نہ قیامت تک کمزور ہوگا. اگر کمزور ہوگا تو مسلمان کمزور ہوگا اور اپنے رشتے کو قرآن اور ایمان سے کمزور کرنے کی وجہ سے. لہذا اس بنا پر ہمارا اور آپ کا ہم سب کا امتحان ہے کہ ہم جس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا میں ہم حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا ہم باطل کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اس لیے کہ حق کو مٹانے کے لیے شیطان نے بھی کوششیں کی مگر ہزاروں سال کے باوجود وہ حق کو کمزور بھی نہیں کر سکا. ابو جہل سے لے کر اس زمانے کے بڑے بڑے ظالم بھی کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں مگر وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور قیامت تک کوئی اسلام کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی سرزمین کے اوپر آج 15 سے 16 مہینے ہو گئے. ایک چھوٹا سا حصہ ہے مگر اس کے باوجود دنیا کی تمام طاقتیں ان پر ٹوٹ پڑی مگر ان کا ایمان، ان کا اسلام اور ان کا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہے کہ تمام طاقتیں مل کر بھی ان کا بال بیٹا نہیں کر سکی اور کر بھی نہیں سکتی. وہ پریشان ہے کہ آخر یہ کون سی قوم ہے، یہ کس زمانے سے آئی ہے، ان کا ایمان کیسا ہے. ایسا کہا جا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں ہزاروں لوگ غزہ کے مسلمانوں کے ایمان پر ثابت قدمی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، ان کی مسجدوں کو تباہ کر دیا گیا، ان کے ہسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا. ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس پینا نہیں، ان کے پاس سروں پر چھت نہیں، ان کے سونے کے لیے زمین پر بستر نہیں، کچھ نہیں ہے. 23 لاکھ نفوس ایسی زندگی گزار رہے ہیں مگر جب ان کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ ہم اپنا سب کچھ ایمان اور اسلام اور اللہ کی رضامندی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنے رشتے کو قرآن کے ساتھ مضبوط کیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ قرآن کریم کے ساتھ ان کے رشتے کا مضبوط ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا تذکرہ کیا تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من مخرج منہا، ان فطروں سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ، خبر من کان قبلکم ونبأ من بعدکم وحکم من بینکم. کہ ایسی کتاب قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو جس نے ماضی میں اچھے اور
بڑے انسانوں کے تمام تاریخ کو بیان کر دیا، جس نے مستقبل کے تمہارے تمام مسائل کے اصول اور اس کے حلول کو بیان کیا، اور جو تمہارے ہر قسم کے مسائل کے عادلانہ احکام کو جاری وساری کرتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کا زمانہ شروع ہوا اور مشاجرات صحابہ میں حالت بڑی ہولناک ہو گئی، تو ہم حضرت ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابی بن کعب سے کہا کیف المخرج منہا، اے ابی بن کعب، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہو، آپ سے اللہ کے رسول نے کہا اقرأہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ قرآن کریم کو سب سے بہترین جاننے، سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے میں اگر کوئی ہے تو وہ ابی بن کعب ہے۔ ایسی شخصیت جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابی تم مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ہل سمانی ربی، کیا میرے اللہ نے میرا نام لے کر کہا آپ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نام، اللہ نے تمہارا نام لے کر اس سے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے خالق و مالک نے میرا نام لے کر کہا کہ مجھ سے قرآن سنو۔ ایسی شخصیت جب ان کے بارے میں عبدالرحمن بن ابزہ ان کے شاگرد ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان فتنوں سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، کہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھو گے، اسے سمجھو گے، اسے اپنی زندگی میں جگہ دو گے، اپنی اولاد کو سکھاؤ گے، تو ہر قسم کے فتنے سے اللہ تمہیں نجات نصیب فرمائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے انی اخشی علی نفسی النفاق، مجھے اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نفاق کے ساتھ تو کہیں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسرا سوال کیا کیا تم نماز کا اہتمام کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، پانچوں نماز جماعت کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم قرآن کریم کو پڑھتے ہو؟ کہا ہاں، قرآن کو پڑھتا ہوں۔ کہا لا تخف علی نفسک النفاق، جا چلا جا، تیرے اوپر نفاق کا کوئی خدشہ نہیں ہے اور تو نفاق سے مت ڈر۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایسا دور ہے کہ ایک کوڑی کے اندر میں ہم اپنی ایمان کو بیچ رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ مڈلا رہا ہے، اور خاص طور پر اصلی تعلیم کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر میں ارتداد کی فضائیں قائم کی جا رہی ہے، جبکہ یہی وہ ہندوستان ہے جہاں پر آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے آج سے بالکل لگ کر دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی۔ وہ دارالعلوم اسباب ظاہریہ کے درجے میں اگر نہ ہوتا تو شاید میں اور آپ آج اسلام اور اسلامی تشخص کے ساتھ یہاں نظر بھی نہ آتے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا، اور اس ادارے نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ضمانت کی، بلکہ پوری دنیا میں اعتدال کے ساتھ اور صحیح معنی میں اہل حق کے مذہب کو باقی رکھنے میں آخری 200 سال میں جس تحریک نے سب سے بڑا رول ادا کیا وہ میری اور آپ کی تحریک دارالعلوم دیوبند ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اہل حدیث اور غیر مقلدین کے عالم انہوں نے 1990 میں کہا کہ ہم نے قرآن کی خدمات، کون سی جماعت نے قرآن کی کیسے خدمت کی اس کا جائزہ لینا شروع کیا، تو فکر دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء نے آج سے 25 سال 33 سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 300 قرآن کریم کی تفسیریں 22 سے زیادہ زبانوں کے اندر میں لکھی، اس کے بعد 35 سال میں تو اور پتہ نہیں کتنی لکھی جا چکی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ہر میدان میں ہم سے کام لیا ہے، مگر اس وقت ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمیں اپنے گھروں میں ایمان اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو واقف کرنا ضروری ہے کہ ہم مکتب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ ہم اگر اسلام کا بنیادی عقیدہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اسلام کے بنیادی عقیدے کو خود بھی جانیں، ہمارے گھروں میں بھی اس کی تعلیم کریں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے دائرے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مختلف فرقے کہیں
پر شکیل بن حنیف ہے تو کہیں پر قادیانیت ہے تو کہیں پر شیعیت اور رافضیت ہے، تو ایسے بہت سارے کہیں منکرین حدیث ہے، ہر جگہ پر سر اٹھا رہے ہیں اور ہمارے دین کے علم سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ لہذا اس بنا پر سب سے بنیادی طور پر ہمیں کسی بھی حال میں اپنے آپ کو دین کی بنیادی تعلیم سے واقف کرنا ضروری ہے اگر ہم اس دنیا سے ایمان اور اسلام کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو۔ دوسرے نمبر پر ہم اگر اصلی تعلیم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ جہاں پر اپنے بچوں کو اصلی تعلیم کے لیے ہم بھیج رہے ہیں وہاں پر ہمارے بچے کا ایمان اور اسلام محفوظ ہے یا نہیں۔ اگر اس کا ایمان اور اسلام محفوظ نہیں ہے تو اسے دنیا کی تعلیم نہیں ملے گی تو چل جائے گا، مگر ایمان اور اسلام کے ضیاء کے ساتھ دنیا کی تعلیم یہ انتہائی گھٹیا سودا ہے کہ آدمی ایسی دنیا کے لیے جو انسان کے قبر تک جانے والی ہے ایسی اپنی قیمتی چیز کو ضائع کر دے اور اپنے اولاد کے پاس ضائع کروا دے جو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مسلمان کلکٹر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں علماء کی نگرانی میں اپنے تعلیمی ادارے کو قائم کرنا ضروری ہے جہاں پر اسلامی تمام احکام کی پابندی کے ساتھ اور دین کی تمام اصول کی رعایت کرتے ہوئے اصلی تعلیم انہیں دی جا سکے۔ اس تحریک اور اس فکر کو اس لیے مضبوط کرنا ضروری ہے کہ امت کا بڑا طبقہ اس جانب جا رہا ہے۔ اگر ہمارے ادارے نہیں ہوں گے، ہماری اسکولیں نہیں ہوگی، ہمارے کالج نہیں ہوں گی، ہماری یونیورسٹیاں نہیں ہوں گی تو ہمارے یہ بچے غیروں کے ادارے میں جائیں گے جہاں پر ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ لہذا اللہ جزا خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ امت کی ضرورت کو بھی پورا کرے۔ الحمدللہ جامعہ کلکوا کی نگرانی میں اس وقت 6 میڈیکل کالج چل رہے ہیں جس میں پچھلے 20 سالوں میں 2500 سے زیادہ مسلمان ڈاکٹر امت کو فراہم کیے ہیں، 10,000 سے زیادہ انجینئر فراہم کیے ہیں، 5,000 سے زیادہ فارماسسٹ فراہم کیے ہیں، 25,000 سے زیادہ قرآن کریم کے حفاظ فراہم کیے ہیں، 10,000 سے زیادہ علماء فراہم کیے ہیں۔ تو جب دینی ماحول کے دیا جاتا ہے، اصل ہمارے حکیم امت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ کسی زبان کا اور کسی علم کا سیکھنا یہ معلوم نہیں، اس کو اس طور پر سیکھنا کہ اس کا ماحول اور کلچر ایسا ہو، وہاں تہذیب ایسی دی جائے کہ جس سے ایمان کمزور ہو جائے یا ایمان سے انسان دور ہو جائے، یہ سب سے بڑی اہم ترین ضرورت ہے جس کی طرف توجہ دی جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور مسلمانوں نے اس ملک میں قربانی دی اور اس ملک میں مسلمانوں نے اہم رول ادا کیا اور آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمیں بغیر مایوس ہوئے بغیر اور ڈرے بغیر اس ملک میں پوری جرأت کے ساتھ اپنے تشخص کے ساتھ زندگی گزارنا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت کا خاص اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور کفر سے، شرک سے، نفاق سے، فسق اور فجور سے اور ہر قسم کی برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دعوت برکات آپ کے سائے کو بھی ہم پر قابل قائم فرمائے اور ہم سب کو اپنے اکابرین کے ان کی اہمیت کو سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمارے اکابرین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی ہمارے انہیں اکابرین کے نقش قدم پر آگے بڑھنے کی اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے خاطر توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔